السلام علیکم ناظرین، آئی ایم ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نور مجدد۔ آج کی ویڈیو ایک عظیم شخصیت پر مبنی ہے جس نے نہ صرف پاکستان کی جدوجہد میں حصہ لیا بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا۔ آج کی ویڈیو سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر مبنی ہے۔ علامہ اقبال کا ماننا تھا کہ سر سید کی اصل عظمت اس حقیقت پر مشتمل ہے کہ وہ پہلا ہندوستانی مسلمان تھا جس نے اسلام کے نئے رجحان کی ضرورت کو محسوس کیا اور اس کے لیے کام کیا، جبکہ جواہر لال نہرو کے الفاظ میں سر سید ایک پرجوش اصلاح پسند آدمی تھے۔ وہ کسی طرح بھی فرقہ وارانہ طور پر علیحدگی پسند نہیں تھے۔ بار بار انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مذہبی اختلافات کی کوئی سیاسی اور قومی اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو مغل بادشاہوں کے دور میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر ثانی نے انہیں خود جواد الدولہ اور عارف جنگ کے لقب سے نوازا تھا، لیکن اسے جلد ہی مغلوں کی گرتی ہوئی حالت اور مذہب سے ان کے انحراف کا احساس ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے وہ ان سے دور رہنے لگے۔ انہوں نے اپنے عملی کیریئر کا آغاز 1837 میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں بطور عدالتی امور کے انتظامات اور ریکارڈ نگاری کے لیے کی۔ ان کی تعلیمی اصلاحات اس وقت شروع ہوئی جب انہوں نے مراد آباد میں مراد آباد پنچایتی مدرسہ کی بنیاد رکھی، جو دینی کے ساتھ ساتھ سائنسی علم کو شامل کرنے والی پہلی دینی اکیڈمیوں میں سے ایک تھی۔ یہاں ہندو اور مسلم طلبہ کو انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو، فارسی اور عربی میں پڑھائی جانے والی کتابیں شامل تھیں۔ یہ اسکول ہندو اور مسلمانوں کی مالی اعانت سے چلایا جاتا تھا۔ 4 سال کے ایک مختصر وقفے کے بعد انہوں نے 1863 میں غازی پور میں مذہب کے اصولوں پر مبنی ایک اور انگریزی اسکول قائم کیا۔ یہ ان کی ایک حیرت انگیز کامیابی تھی، جبکہ وہ علی گڑھ میں تعینات تھے۔ 1875 میں MAO یعنی کہ محمڈن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول کا قیام کیا، جس کا افتتاح ولیم موئر نے کیا۔ سر سید احمد خان اس کو کالج میں اپ گریڈ کرنا چاہتے تھے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے فنڈ اکٹھا کرنے شروع کر دیے۔ آخرکار اس کا نتیجہ بہت مثبت ثابت ہوا اور ہندوستان کے وائسرائے لارڈ لیٹن نے 8 جنوری 1870 کو اسے کالج کی سطح پر پہنچا دیا۔ سر سید کا کہنا تھا کہ جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ سر سید نے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں کہا کہ فرقہ وارانہ معاملات سے گریز کریں۔ سر سید کے قائم کردہ کالج برصغیر میں پھیلے ہوئے لاکھوں مسلمانوں کو معلومات فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جس کو اس کے وجود کا پتہ ہی نہیں تھا۔ سر سید کا مقصد محض علی گڑھ میں کالج کا قیام نہیں تھا، بلکہ ملک کے ہر خطے میں برصغیر میں مسلم زیر انتظام تعلیمی اداروں کا جال بچھانا تھا۔ انہوں نے 1886 میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام عمل میں لایا۔ اس کی اہمیت پہلے سے قائم کردہ اداروں کو اپ گریڈ کرنا تھا۔ مولانا شبلی نعمانی، مولانا حالی، مولانا نذیر احمد، نواب محسن الملک اور دیگر عظیم شخصیات نے اس ادارے کو بہتر بنانے کے لیے اس میں شرکت کی اور مسلمانوں میں جوش و جذبے کو بڑھایا۔ سر سید خود سیاست میں سرگرم رہے، پھر بھی انہوں نے مسلمانوں کو اس سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ وہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی اور سیاسی حالات سے باخبر تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنے کی تاکید کی، کیونکہ ان کی جائز رائے میں یہ ایک ایسی جماعت تھی جو پوری طرح سے ہندوؤں کے لیے وقف تھی اور وہ مسلمانوں کے نظریات کے لیے نقصان دہ تھی۔ بعد ازاں 1906 میں مسلم لیگ کے قیام کا رستہ ہموار ہوا اور سر سید نے اس کے لیے بھی گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ سر سید احمد خان ورسٹائل شخصیت تھی۔ انہوں نے تصنیف کے میدان میں یادگار شراکت پیش کی۔ 23 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور مصنف مذہبی عبارتیں لکھتے ہوئے کیا۔ وہ پہلا مسلمان تھے جنہوں نے بائبل پر ایک تبصرہ پیش کیا، جس میں اس نے ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ بعض پہلوؤں میں اسلام عیسائیت کے بہت قریب ہے۔ ان کے دوسرے قیمتی خطوط جیسے کہ لویل محمڈن آف انڈیا، تبیین الکلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر مضامین کی سیریز اور مضامین ذیلی ادارہ، جس میں انگریزوں اور مسلمانوں کے مابین فرق کو ختم کرنے میں ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ سر سید کے دینی کام جن کا تذکرہ کرنا یہاں پر بہت ضروری ہے، ان میں ان کی تمام اہل کتاب الدعاء والاستجابہ، امام غزالی، تفسیر السماوات۔ سر سید احمد خان نے 27 مارچ 1898 کو آخری سانس لی۔ انہیں سر سید مسجد کے ساتھ ہی علی گڑھ یونیورسٹی میں سپرد خاک کیا گیا۔
ان کے آخری رسومات میں نہ صرف ہزاروں مسلمان بلکہ برطانوی عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے مسلمانوں کے غیر فعال شعور کو زندہ کیا اور اپنی تعلیمی اور معاشرتی اصلاحات کے ذریعے وہ مسلم تاریخ میں 19ویں صدی کی سب سے بااثر ہندوستانی سیاستدان کے طور پر زیر بحث رہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے مسلمانوں اور انگریز دوستوں نے سر سید کے مسلم یونیورسٹی میں MAO کالج بنانے کے خواب کو پورا کرنے کے لیے رقم جمع کرنا شروع کر دی۔ لوگ ان سے پیار کرتے تھے کیونکہ ان کی زندگی میں وہ ان کے لیے سایہ دار درخت کی مانند تھے، اور ان کی موت کے بعد انہیں اسے یاد کیا اور یونیورسٹی کو کالج کا درجہ دینے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ یہ ان سے ان کی محبت کا اظہار تھا جو بالآخر 1920 میں قیام عمل میں آیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے IM TV اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔